آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ اپنے ساتھ ام ایمن کو بھی ساتھ لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر یثرب مدینہ روانہ ہوئی. ایک مہینے اپنے میکے کے اندر پڑاؤ کیا. واپسی آ رہی تھی کہ مقام ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جس وقت 6 سال تھی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن حضرت ابو عبد المطلب کے پاس لے کر آئی. تو تیجی مقام شق صدر کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے گوشت کو الگ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو لوہے کے ساتھ دھونا، اس کے اندر علماء کرام نے مختلف قسم کی حکمت لکھی ہے. دیکھیے آگ کی 2 حکمتیں ہیں. آگ کے اندر 2 خصلتیں 2 صفات ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے اور ایک صفت یہ کہ بلندی اوپر کی طرف جاتی ہے. تو اسی طریقے سے گناہ کے اندر بھی حرارت کی صفت موجود ہے. اس لیے کہ گناہ کر کے انسان کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور حدیث میں آیا کہ ان الغضب من الشیطان کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. اور تم میں سے کسی شخص کو غصہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ 2 باتیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ غصہ آ جائے تو وضو کرے یا غسل کرے، اس لیے کہ غصے کے اندر حرارت ہے. تو اس حرارت کو ختم کرنے کے لیے انسان کیا کرے؟ وضو یا غسل کرے تو انسان کی حرارت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر انسان کے اندر غصے کے اندر چونکہ ایک تکبر پن آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو پن خان محسوس کرتا ہے، تو اس تکبر کی خصلت کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا کرے؟ بیٹھ جائے. اس لیے بیٹھنے کا مطلب ہے کہ انسان کو اس بات کی طرف ترغیب دلانا ہے کہ آپ اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں جانا ہے. تو آپ کے تکبر، آپ کا پن خان دکھانا کس کام کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے معصیت کے گوشت کو ٹکڑے کو نکال کر یہ بتانا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو برائیوں کی طرف جو چیز مائل ہونے والی تھی وہ بھی کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو برف کے ساتھ دھویا، صاف کیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ثنا کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغسل خطایایا بماء الثلج والبرد. اے اللہ میرے گناہوں کو دھو لیجیے. اور دھوتا انسان کس چیز کو ہے؟ نجاست کو ہے. تو نجاست کیا ہے؟ ناپاک ہے. تو میرے گناہوں کو دھو لیجیے بماء الثلج والبرد، کس کے ساتھ؟ برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب کی بھی جانے کا وقت آ گیا. تو حضرت عبد المطلب نے اپنے جانے سے پہلے حضرت ابو طالب کو بلایا اور وصیت کی کہ میرے اس بیٹے کا آپ نے خوب خیال رکھنا ہے. تو حضرت عبد المطلب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی جس وقت آپ کی عمر تھی انتقال ہو گیا. تو دیکھیے پہلے باپ کے سائے سے محروم، پھر 2-3 دن باپ کے پاس رہے تو 2 سال دودھ پینے کے لیے کسی اور کے پاس کسی اور علاقے میں جانا پڑا. 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کی شفقت سے بھی معروم، سائے سے بھی معروم. 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے غمخوار، ہمدردی رکھنے والا، محبت کرنے والا، آپ کو پیار کرنے والا حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے. تو یتیمے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اس کے اندر بھی کئی حکمتیں ہیں. اس پر اگر انسان کتابیں لکھنا چاہے تو کتابیں ختم نہ ہو. الغرض مختصر کر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اس چیز کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. قادر مطلق ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو سلطنت دینا چاہے
جس صورت میں دینا چاہے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بچے کو جو یتیم پیدا ہوا تھا کہ جس نے ماں کو بھی 6 سال کے بعد نہیں دیکھا, دادا کی سائے سے بھی محروم, تو اتنی تکالیف در تکالیف در تکالیف کے اندر, آزمائشوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا کر کے فرمانا, بڑا کرنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پوری دنیا کے تاج کو رکھنا ہے, نبوت کے تاج کو رکھنا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان در امتحان میں رکھا.